اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بڑی ہی دلچسپ اور گہری بات بتاؤں گا جو کہ اس معاشرے کے لحاظ سے اور آج کل کے دور کے لحاظ سے کافی زیادہ اہم ہے، اور آج کل کے دور میں اس چیز کی اہمیت کافی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ شوہر کی 10 خطرناک غلطیاں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ سب کو یہ بتاؤں گا کہ آج کل کے معاشرے کے لحاظ سے میاں بیوی میں جو یہ رجحان طلاق کا بڑھتا جا رہا ہے، تو اس میں سب یہ تو کہتے ہیں کہ بیوی کی غلطی ہے، لڑکی کی غلطی ہے، لیکن کوئی بندہ یا ہسبینڈ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ اس کی اپنی بھی اس میں کچھ غلطی ہوتی ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو 10 ایسی خطرناک غلطیاں بتاؤں گا جو کہ آج کل کے دور میں گھر ٹوٹنے کا سبب بنتی جا رہی ہیں، جس میں سب سے پہلے نمبر 1، بیوی کو نظر انداز کرنا۔ ناظرین، جب بھی آپ کسی بندے کو بھی نظر انداز کریں گے، اس کی بات نہ سنیں گے، اسے ٹائم نہ دیں گے، یا اس کی بات، اس کا کہا آپ نہ مانیں گے، تو وہ کوئی بھی ہو، آپ کا دوست ہو، آپ کا کوئی عزیز ہو، تو وہ آپ سے خفا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، بات بات پر طلاق کی دھمکی دینا۔ ناظرین، یہ بھی ایک بڑی بری عادت ہے کہ بات بات پر عورت کو طلاق کی دھمکی دی جاتی ہے۔ نمبر 3، دوسری شادی کی دھمکی دینا۔ مطلب کہ جب بھی کوئی چھوٹی بات ہو، کوئی جھگڑا ہو، تو اس پر سب سے پہلے طلاق کی دھمکی اور اس کے بعد دوسری شادی کرنے کی دھمکی۔ تو یہ بھی سب سے بری عادت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر بے عزت کرنا۔ مطلب کہ اس کی بے عزتی کرنا، اس کی عزت نہ کرنا، یہ بھی کافی زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے، اور اسے وقت نہ دینا۔ اس کے بعد نمبر 6 پر بیوی کے لیے پابندی اور اپنے کے لیے آزادی۔ مطلب کہ آپ بیوی کو کہیں کہ تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے وہ نہیں کرنا، تم فلاں جگہ پر نہیں جانا، فلاں سے نہیں ملنا، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، اور خود بندہ اپنے لیے آزاد ہو، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس بندے کو بھی آپ عزت نہ دیں گے، اس کو وقت نہ دیں گے، اس پر آپ پابندی لگائیں گے، تو وہ بندہ آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس سے آگے نمبر 7 پر ہر بات میں نکتہ چینی کی عادت۔ مطلب کہ وہ کوئی بھی کام کرے تو آپ اسے ٹوکیں۔ ناظرین، بات بات پر ٹوکنا یہ بھی ایک بڑی بری عادت ہے۔ چلو برے کام سے تو بندہ ٹوکے، لیکن جب وہ اچھا کام کرتی ہے، آپ کی عزت کے لیے کوئی کام کرے، تو آپ اس میں بھی اسے ٹوکیں، تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے بندے کی خاطر بیوی سے جھگڑا۔ ناظرین، ان سب میں سے اگر کوئی مین پوائنٹ مجھے لگتا ہے تو وہ یہی لگتا ہے کہ تیسرے بندے کی خاطر اپنی بیوی سے جھگڑا۔ یہاں پر آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک بندہ 20-25 سال کسی ماحول میں رہ کر آیا ہو، اور 20-25 سال کے بعد وہ جب آپ سے شادی کرتا ہے، تو جس طرح کا ماحول وہ چھوڑ کر آتا ہے، وہ عادتیں، وہ ماحول 1-2 دن میں تو نہیں ختم ہوتا۔ تو ناظرین، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیوی کو ٹائم دیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد بے جا الزام لگانا۔ ناظرین، اگر آپ اپنے دوست پر بھی الزام لگائیں گے یا کسی پر بھی الزام لگائیں گے تو وہ آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا، کیونکہ عزت تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ اسی لیے
بیل جا الزام لگانے سے بھی گریز کیا کریں۔ اس کے بعد بیوی کے اقارب سے بے اتنائی، مطلب کہ بیوی کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہ کرنا، اس کا باپ، اس کی ماں، بہن یا جو بھی اس کے رشتہ دار آئیں، آپ اس سے اچھا سلوک نہ کریں۔ تو یہ پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ حدیث شریف کے حوالے سے بیوی کی عظمت کو جاننا چاہتے ہیں تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ آرام فرما رہے تھے، تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے جوتے اٹھا کر دور جا کر پہننے لگے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے جوتوں کی وجہ سے تمہاری نیند میں خلل آئے۔ ناظرین، اندازہ لگائیے کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی ہی عظمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیارے سے حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔